صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لال کپنے رن میں بیاہ رچاوت ہے فروا بی لال کپنے رن میں بیاہ رچاوت ہے لے کے برتوا بننا قاسم بنی کے گھر آوت ہے فروا بی وارن پیرن لینے فضا وارن پیرن لینے فضا دامن کو پھیلاوت ہے بال سکینہ تھال سجائے مہندی لگانے آوت ہے فروا بی کس لخت جگر کے شادی ہے کس نور نظر کی شادی ہے اللہ بلا کے جنگل میں کس رشک خمر کی شادی آئے ہیں براتی شادی میں پہنے ہوئے کیوں کالے کپڑے آئے ہیں براتی شادی میں پہنے ہوئے کیوں کالے کپڑے مرجھایا ہوا ہے ہر چہرہ یہ کس گل ترے کی شادی ہے لو بالی سکینہ آئی ہے قاسم کی وہ مہندی لائی ہے کہہ دے کوئی بیوہ سے جا کرے کہ اس کے پسرے کی شادی خیمے میں ہے ایک کوہرام بپا پیاسی ہے دلہن پیاسا دولہا
ہر دل پہ ہے چھائی غم کی گھٹا، بیوہ کے پسرے کی شادی ہے۔ یہ کیسا عروسی جوڑا ہے، انداز کفن سے ملتا ہے۔ یہ موت کی ہے تیاری یا شبیر کے گھر کی شادی ہے۔ پہلو میں عروسی جوڑے کے رنڈ سالہ کوئی لا کر رکھ دے، یہ چند پہرے کی دلہنیں ہیں، یہ چند پہرے کی شادی، یہ چند پہرے کی دلہنیں ہیں، یہ چند پہرے کی شادی ہے۔ دنیا میں حسن ایسی شادی دیکھی نہ کسی نے اور نہ سنی، مصروف بکا ہے گھر سارا، شبیر کے گھر کی شادی ہے۔ کس لخت جگر کی شادی ہے، کس نور نظر کی شادی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته، والصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي مصداق دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أشرف المرسلين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، وثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام، لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وسهره ووسيه ووزيره وخليفته
الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان في نطفة. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرت گرامی قدر، معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، ارشاد باری تعالی اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید میں سورہ اسراء، جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 17واں سورہ، اس کی غالباً 70ویں آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم بنی نوع آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا اور اسے حمل و نقل کی صلاحیت عطا کی کہ وہ سمندروں میں بھی سفر کر سکے اور خشکی پر بھی سفر کر سکے، اور ہم نے اسے طیب و طاہر رزق عطا کیا، اور اسی کے ساتھ بیان ہوا کہ ہم نے اسے فضیلت عطا کی تمام تر مخلوقات پر. جتنی مخلوقات کو ہم نے خلق کیا، تمام تر مخلوقات میں اسے فضیلت عطا کی، جس طرح سے فضیلت عطا کرنے کا معیار تھا. اب عزیزان گرامی، موضوع سخن اللہ اور انسان ہے ان مجالس اعضاء کا، اور اسی سے متعلق جب پروردگار عالم کی گفتگو ہو اور انسان کی گفتگو ہو تو خالق اور مخلوق کی گفتگو، اور اسی کے مابین خالق و مخلوق کا جو ارتباط ہے اور جو رشتہ ہے اس سے متعلق گفتگو ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروردگار عالم جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، جو سمجھ سے ماورا ہے، فہم و ادراک سے ماورا ہے، اور جو ایسی ہستی ہے، ایسا نور اقدس، ایسا وجود کہ جسے الفاظ میں سمویا نہیں جا سکتا، اور نہ تو مشاہدے میں آتا ہے، نہ فہم و ادراک میں آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے. جو سمجھ میں نہ آئے، جو مشاہدے میں نہ آئے، جو فہم و ادراک میں نہ آئے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو اس نہ سمجھے جانے والی ہستی کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. چنانچہ مولا کائنات کے خطبے توحید پر گواہ ہیں. یہ فقط ایک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نور اقدس تھا کہ جس نے توحید پر گفتگو کی ہے. اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے انبیاء آئے 1,24,000، لیکن سب نے توحید پہنچائی، کسی نے توحید سمجھائی نہیں. اور فقط اسلام کا صدر اول ہے، اور اس 200 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے
کوئی آواز توحید پر نہیں، فقط اگر ایک آواز ہے تو وہ مولا علی کی آواز ہے کہ جنہوں نے توحید پر گفتگو کی۔ آج بھی نہج البلاغہ کے خطبے گواہ ہیں کہ فاتح خیبر نے توحید پر جس باریکی سے گفتگو کی، اور پہلا خطبہ علامہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کی تالیف کی، اور نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو خطبے موجود ہیں ان کی تعداد 238 ہے، اور اسی کے ساتھ مولا کائنات نے جو مخطوطات و خطوط لکھے ان کی تعداد 79 ہے، اور جو حکیمانہ اقوال ہے مولا کائنات کے وہ 480 ہیں۔ اور عزیزان گرامی، پہلا خطبہ ہی مولا کائنات نے توحید پر دیا، اور جب بھی توحید پر گفتگو ہوئی مولا کائنات نے جو گفتگو کی 121 خطبے ہیں جو فقط توحید پر علی نے دیے ہیں۔ اور جب اس 121 کا عدد پر آپ غور کریں گے تو جب آپ یا علی لکھیں اور یا علی کے اعداد نکالے جائیں تو یہ پورے 121 ہوتے ہیں۔ اس طرح سے مولا علی نے 121 کا عدد رکھ کے یہ بتایا کہ جب بھی توحید پر گفتگو ہوگی میرے وسیلے سے ہوگی، اور توحید تک پہنچنا ہو تو درمیان میں علی نظر آئے گا۔ چنانچہ جس نے بھی دیانتداری کے ساتھ جستجو کی کہ اللہ کی تلاش میں نکلیں، تو جب بھی اللہ کی تلاش میں کوئی نکلا ہے تو انتہائی منزل پر اسے علی نظر آئے۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم جوش عقیدت میں آ کر کہہ دیں، یا پھر ایسا بھی نہیں کہ ہم کوئی مبالغے سے کام لیں، بلکہ جب بھی آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقط ہم ہی نہیں کہ مولا کائنات کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ برادران اہل تسنن میں جو امام کہلاتے ہیں حضرت شافعی، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور دنیا ہم پر غلو کا الزام دیتی ہے، بڑا چڑھا کر گفتگو کرنے کی بات کہتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم غلو سے کام لیتے ہیں۔ غلو اس وقت ہوتا ہے کہ جب حد کا تعین ہو، جس ہستی کی حد ہی کا پتہ نہ ہو تو اس کی ہستی کے متعلق غلو کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر میں حضرت شافعی کے وہ اشعار کہ جو انہوں نے بیان کیے کہ کفا فی فضل مولانا علی فی وقوع شک انہ اللہ فمات الشافعی فلیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے مولا علی، ہمارے مولا علی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان میں اللہ ہونے کا شک ہوا۔ اور اسی کے ساتھ آگے بیان فرماتے ہیں کہ فمات الشافعی فلیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ شافعی مر گیا لیکن یہ جان نہ سکا کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کے رب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سطح الوہیت جو ہے یہاں پر فاتح خیبر کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور اسی بات کی جانب قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ رعد کی آخری آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ اے حبیب، آپ سے یہ لوگ کہتے ہیں کافر کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دیکھیے سطح، اسی لیے مولا کائنات جن کے فضائل و کمالات لامحدود ہیں کہ اس قدر لامحدود ہیں کہ اللہ کے حبیب خود بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیرہ۔ کمال کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یقیناً میرے بھائی علی کو پروردگار عالم نے وہ فضائل عطا کیے
کہ جسے اللہ سے ہٹ کر کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ علی کے فضائل کو فقط شمار کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہیں مولا کائنات سے وہ نور اقدس علی کہا کہ ایک نور ہے اور بے شمار شعاعیں جس سے ساتے ہیں، کائنات کی تمام تر مخلوقات سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تب بھی نور علی سے ساتے ہونے والی نہ شعاؤں کا شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک شعاع کے ذکر کا حق ادا کیا جا سکتا۔ تمام تر مخلوقات یکجا ہو جائیں، فقط انسانوں تک محدود نہیں ہے بات، بلکہ ملائکہ، جنہ، مخلوقات کی فہرست میں جتنے آتے ہیں سبھی کو لا لیا جائے، سب کے سب یکجا ہو جائیں، تب بھی نور علی سے ساتے ہونے والی نہ شعاؤں کا شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک شعاع کے ذکر کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ فاتح خیبر کا نور اقدس ہے۔ تو وہیں مولا کائنات سے سائل نے سوال کیا کہ یا علی، اتنے آپ کے فضائل، اس میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سائل نے سوال کر کے ہم پر احسان کیا، اتنے لامحدود فضائل، اس میں سب سے بڑی فضیلت کا تعین کرنا کتنا دشوار کام تھا۔ اور پھر یہی مشکل مرحلہ ہے کہ جہاں مشکل کشائے کائنات نے اس مشکل کو حل کر کے بیان فرمایا کہ میرے لامحدود فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے گواہ رسالت کے طور پر اپنے ساتھ مجھے رکھا۔ لیجئے پتہ چلا یہ سطح الوہیت ہے جہاں علی نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی منزل کو پیش نظر رکھ کر شاعر کلیم اہل بیت جناب کیف کرمانی صاحب علی اللہ مقامہ نے بیان کیا کہ مظہر حق کو حق تعالی کہا، میں نے مانا نصیری نے بیجا کہا، لیکن اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے خدائی بھی زیبا علی کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے توحید پر گفتگو کی، اور وہیں ایک منزل نظر آتی ہے کہ جب فاتح خیبر نے گفتگو کی، اسی کے ساتھ ایسے مقامات کہ جہاں مولا توحید پر جب گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ میں اس معبود کی حمد کرتا ہوں کہ جس کی مدحت سے بولنے والوں کی زبانیں قاصر ہیں۔ جہاں بولنے والے، گفتگو کرنے والے اس پروردگار عالم کی مدحت کرنے سے قاصر ہیں، وہاں توحید پر علی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کے آگے فرمایا کہ ولا یحصی نعماءہ العادون، یہ توحید کا تعارف ہو رہا ہے۔ وہ معبود جو حجابات میں ہے، جو نظر نہیں آتا، گو کہ ہر جگہ اس کے جلوے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں آپ کو میسر دستیاب نہیں ہوتا پروردگار عالم۔ اتنے گھر بنے ہوئے جو مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر کہلاتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو سب سے پہلا گھر ہے، جس کے لیے بیان ہوا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ وہاں بھی وہ لامکان اس مکان میں بھی نہیں رہتا۔ یہاں مولا فرماتے ہیں کہ ولا یحصی نعماءہ العادون، اس پروردگار عالم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار کرنے والے اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، بڑے سے بڑا جد و جہد کرنے والا اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، وہ معبود ایسا بے نیاز۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے گفتگو چلتے چلتے اس مقام تک آتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ وَاتَّدَى بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضَهِ، اس پروردگار عالم نے اس تھرکتی اور تھرتھراتی ہوئی زمین کو پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر سکون و قرار عطا کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت، سب سے پہلا دین کا جو زینہ ہے اس کی معرفت ہے۔ لیجئے معرفت اللہ کی حاصل کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو دین کا زینہ ہے، اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ دین کی ابتدا بتانے کے لیے دین سے پہلے رہنا ضروری ہے۔ تو مولا کائنات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے
اول الدین معرفتہ، اور اسی کے ساتھ مولا کائنات نے توحید کو سمجھایا، اور اس لطافت سے کہ فاتح خیبر نے باریکی کی منزلیں اور پیچیدہ منزلیں کہ جو پروردگار عالم کو سمجھانا جہاں دشوار ہے، علی الفاظ میں سمجھا رہے ہیں۔ جتنی سطح ذہن انسانی ہے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے، مکمل تو پروردگار عالم کسی کی عقل میں سماتا نہیں، کسی کی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات پروردگار عالم کی توحید بیان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ انسان کا ارتباط پروردگار عالم سے کیا ربط ہے، وہیں انسان کے متعلق اسی آیت میں بیان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ، کہ ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا، اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے حمل و نقل کی صلاحیت عطا کی کہ وہ سمندروں میں بھی سفر کر سکتا ہے، خشکی پر بھی سفر کر سکتا ہے، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے فضیلت عطا کی تمام تر مخلوقات میں، وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، تمام تر مخلوقات میں اسے شرف یہ عطا کیا کہ سب سے زیادہ اشرف۔ چنانچہ اب انسان ہے اور انسان کی زندگی ہے، اسی میں یہ باتیں نظر آتی ہے کہ انسان جب انسانیت اس میں ہوتی ہے تو کمالات حاصل کرتا ہوا کبھی ولی بھی بن جاتا ہے، اور آگے بڑھتا ہوا مسجود ملائکہ بھی بن کر نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ پہلی منزل کہ جب تخلیق حضرت آدم ہو رہی تھی تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعلک، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی کے ساتھ ملائے اعلیٰ میں کوہرام برپا ہو گیا، اور تمام تر فرشتوں نے، تمام تر ملائکہ نے گفتگو کرتے ہوئے پروردگار عالم سے یہ بیان کیا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے بار الہ، کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا، اسی کے ساتھ اپنی فضیلت بھی ملائکہ نے بتائی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم پروردگار عالم ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ۔ تو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فضیلت انسان کی بیان ہو رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہی انسان ہے۔ اب وہیں ابلیس کو ناگوار گزرا تو اس نے جب سجدے کا حکم ہوا تو سجدے سے انکار کیا، اور سجدے کے انکار کے نتیجے میں راندہ بارگاہ ہوا، اور پروردگار عالم نے کہا کہ فخرج منا انک انت الرجیم، کہ یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ بارگاہ ہو گیا۔ تو وہیں سے اس ابلیس نے پروردگار عالم سے مہلت بھی مانگی اور کہا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ پروردگار عالم نے بھی کہا کہ جو کوئی تیری باتوں میں آئے، تیرے بہکاوے میں آئے، اسے گمراہ کر لے، اگر سب کے سب بھی تیرے گمراہی میں آ جائے تو میں سارے جہنم کو انہی سے بھر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کچھ انسان کے جوہر پر ناز کر رہا ہے یہاں پر کہ اگر یہ انسان تیرے بہکاوے میں آئے، پتہ چلا کہ جو ابلیس کے بہکاوے میں نہ آئے وہ ترقی بھی کر سکتا ہے، فضیلت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ زمین پر آنے کے بعد میں یہ منزلیں نظر آئی، اور پھر انسانیت کی معراج وہیں ائمہ معصومین کی زندگیوں میں نظر آئی، اور یہ ایک طویل موضوع ہے، یقیناً کئی گوشے اس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے پڑتے ہیں۔ کہ ان میں سے یہ کہ جب کچھ نہ تھا، بس مشیت تھی، اور پروردگار عالم کو یہ بات محبوب ہوئی کہ وہ پہچانا جائے، وہ حدیث قدسی جس کے ذریعے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جہاں بیان ہوا کہ کنت کنزن مخفیہ احببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک نور کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو نور کی جو تخلیق ہو رہی تھی، کس وقت کی بات ہے کہ جب زمان و مکان کچھ نہ تھا، مشیت وہ بے دل پروردگار عالم کے دل میں ایک آرزو جو کیف و کیفیات سے ماورا ہے، کسی قسم کی اسے احتیاج نہیں، لیکن اسے بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو اپنے معرفت کی خاطر اس نے ایک نور کو خلق کیا۔ اب اس کی بڑی تفصیل بتائی گئی کہ جب باری تعالیٰ ہے، مشیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز خلق ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت ذات باری تعالیٰ کے اثرات ہر سمت پھیلے ہوئے تھے۔ ان تمام تر اثرات کو یکجا کر کے پروردگار عالم نے ایک نور میں ودیت کیا۔ ان اثرات کو جو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے سرادقات کہا جاتا ہے، اور انہی سرادقات نورانیہ کا ایک نام لمعات جمالیہ اور لمعات جلالیہ۔ ان تمام تر اثرات کو یکجا کر کے پروردگار عالم نے ایک نور میں ودیت کیا، جسے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس نور کو ودیت کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس پیکر کو جو بنایا نور کا، یہ نور بھی کمال کا ہے، تمام تر اثرات باری تعالیٰ لیا ہوا، اور یہ جو منزل ہے، اس منزل کو کوئی بشر طے نہیں کر سکتا، اس کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ بتائیں۔ چنانچہ حبیب کبریا نے جو حدیث بیان فرمائی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا۔ عام طور پر یہیں تک یہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب یہ لفظ خلق آتا ہے تو عام طور پہ دنیا سمجھتی ہے کہ عام مخلوقات کی طرح سے یہ بھی مخلوقات ہیں، لیکن نہیں، اسی کی وضاحت آگے اسی حدیث میں ہوئی کہ بیان ہوا کہ وَابْتَدَاهُ مِن نُورِهِ وَاخْتَرَهُ مِن جَلَالِهِ وَاشْتَقَّهُ مِن عَظَمَتِهِ وَأَكْمَلَ نُورِي يَطُوفًا بِالْخُدْرَةِ 80,000 سَنَةً ثُمَّ سَجَدَ اللَّهَ تَعْظِيمًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى جَلَالِ عَظَمَتِهِ فَفَتَخَ مِن نُورِي نُورَ عَلِيٍّ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِن نُورٍ واحد۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ذرا سا اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ تخلیق کوئی عام تخلیق نہ تھی۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں خبردار ایسے نہ سمجھنا کہ جس طرح سے عام مخلوقات خلق ہوئے ہیں ہم بھی خلق ہوئے، بلکہ مولا نے اس کی شرح بیان فرمائی۔ آگے اسی حدیث کی شرح آتی ہے کہ وَابْتَدَاهُ مِن نُورِهِ، ہمارے نور کی ابتدا اس کے نور سے ہوئی۔ وَاخْتَرَهُ مِن جَلَالِهِ، اپنے جلال سے اس نے ہمارے نور کو سنوارا۔ وَاشْتَقَّهُ مِنْ عَظَمَتِهِ، اپنے نور سے ہمارے نور کو مشتق کیا۔ وَأَكْمَلَ نُورِي، نور کمال کو پہنچا۔ لیجئے یہ منزل بھی قابل غور ہے کہ کمال کو وہ چیز پہنچتی ہے جو کل تک ناقص ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ خبردار یہ نہ سمجھنا ہے کہ کبھی ہمارا نور ناقص تھا۔ اکملہ نوری، اسی کی شرح مولا بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ارادے کا کمال تھا۔ اب اس کے ارادے کا کمال کیا ہوتا ہے پروردگار عالم کے؟ وہیں پھر سورہ یاسین جو قلب القرآن ہے، وہیں پر سورہ یاسین میں ایک آیت آتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس پروردگار عالم کا امر ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کن، مولا فرماتے ہیں کہ وہ کن کہتا ہے مگر اس میں لفظ نہیں ہوتا۔ لیجئے قرآن میں تو لفظ موجود ہے، کاف اور نون کا مجموعہ، ایک مختصر سا لفظ، دو حرفی لفظ جسے کن کہتے ہیں، کاف اور نون کا مجموعہ۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ کن کہنے کے لیے بھی زبان اور دہن کی احتیاج ہے، اور جہاں زبان اور دہن کی احتیاج ہو تو محتاج ہو جائے گا۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں کہلاتا۔ اسی لیے اب اس معاملے کو کیسا حل کریں؟
اگر علی نہ ہو تو یہ محمد بن کر ہی رہ جائے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں ہوا یقول لا بلفظ، وہ کہتا ضرور ہے لیکن اس کے کہنے میں لفظ نہیں ہوتا، یا علی لفظ نہیں ہوتا مگر یہاں تو لفظ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انا الذی بین الکاف والنون، میں اس کاف اور نون کے مابین ہوں۔ وہ ارادہ کرتا ہے، مجھ علی کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اتصال علی، قرب علی کمال کی منزل ہے۔ دیکھیے آپ یہ قرب کیسا ہے، یعنی ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے انسان، آپ بھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن پڑوسی کے دل میں کیا ارادہ ہے آپ نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ لفظ سے نہ کہے، منہ سے نہ کہے، اپنے دہن سے کہنا پڑے گا اسے آپ کے جاننے کے لیے، لیکن آپ کے نفس کو خبر ہوتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اسی لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ پروردگار عالم چاہتا ہے وہ خبر علی کو ہو جاتی ہے۔ اب یہیں ایک لطیف منزل آتی ہے کہ اب یہ ارادہ ہے، مشیت ہے۔ وہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نحنو مشیت اللہ و نحنو ارادت اللہ، ہم مشیت الہی ہیں، ہم ارادہ الہی ہیں۔ اب یہ مشیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک دقیق گفتگو ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مشیت اس کی اندرونی طلب کو کہتے ہیں، ارادہ اس کے ظاہری طلب کو کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان ابھی اس کے ظاہری طلب ہی کو نہیں سمجھتا تو اس کی باطنی اور اندرونی طلب کو کیا خاک سمجھ سکے گا؟ اسی لیے پھر مشکل کشا کا دامن تھامنا پڑے گا۔ بہرحال یہی توحید کی گفتگو جاری رہے گی، اور عبد و معبود کے رشتے سے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ پھر کل کی نشست میں ہوگی۔ یہیں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مولا کائنات کا نور اقدس، فضائل و کمالات جہاں لامحدود ہیں، وہیں علی کے مصائب بھی لامحدود ہیں۔ جو کچھ واقع کربلا میں ہوا، اور علی اس مظلوم ہستی کو کہتے ہیں کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ بعد رسول خطبہ شقشقیہ میں، نہج البلاغہ کا جو دوسرا خطبہ ہے، اس میں مولا نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا، اور علی اگر اپنی مظلومیت کو بیان نہ کرتے تو شاید انسانوں پر علی کی مظلومیت ظاہر نہ ہوتی۔ چنانچہ فاتح خیبر خود خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں کہ بعد رسول 25 برس کا عرصہ میں نے ایسے گزارا جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پیوست ہو جائے اور حلق میں لقمہ گلوگیر ہو جائے۔ جو چبھن اور جو کھٹک ہوتی ہے، 25 برس میں نے اس چبھن کو محسوس کیا۔ یہ علی کی مظلومیت کی روداد ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی مظلومیت ہے، اور ظالموں کے ظلم کا سلسلہ چلتا ہوا کربلا تک پہنچا۔ بالآخر کربلا میں جو کچھ مصائب گزرے، لشکر یزید بھی بخوبی جانتا تھا کہ ہم اگر حسین کو پیاسا رکھیں گے تو علی کا جگر شق ہو جائے گا، اگر نہر پر عباس کے بازو کٹیں گے تو نہر کے کنارے علی ہی روتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر علی اکبر کے کلیجہ پر بھالا لگے گا تو علی ہی کا دل دہل جائے گا۔ چنانچہ منصوبہ بنایا گیا، اور جو مظالم ڈھائے گئے اس کی تفصیلی روداد آپ مسلسل سنتے ہیں، جو کربلا کے واقعے کی شکل میں بیان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس عزا میں حسن کے لال، حسن کا یتیم شہزادہ 13 برس کا جو نوشاہ کربلا ہے، شہزادہ قاسم بن الحسن کا تذکرہ ہے کہ 13 برس کا سن ہے، اور حسن و جمال ایسا کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ہو بہو مثل جناب امیر تھے، شباہت جناب امیر رکھتے تھے، اور اسی کا سہارا لیتے ہوئے مرثیہ نوی شاعر نے بیان کیا، قاسم جو ہم شبیہ جناب امیر تھا، اور اس وجہ سے وہ غیرت مہر منیر تھا، اور عاشق جمال شہ بے نظیر تھا، پروانے چراغ رسول قدیر تھا۔ اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہیں، اے بھائی جان ہم تو تمہارے غلام ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ تم میرے دادا کی شان ہو، دل ہو جگر ہو، بھائی کی جان ہو، اے بھائی جان کیا تیری خوبی بیان ہو، حضرت حسن کی طرح سے شیریں زبان ہو۔ جیسا شیریں سخن تھا یہ شہزادہ، ویسا ہی حسین و جمیل، جیسا حسین و جمیل تھا ویسا ہی شجاع و بہادر تھا۔ ایسی شجاعت کا تقاضا تھا
کہ بار بار خدمت امام میں آن کر کہتے کہ چچا مجھے میدان کا اذن عطا ہو۔ حسین اپنے اس بھتیجے کو دیکھ کر کہتے کہ اے میرے لال قاسم، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، ذرا توقف کرو۔ تاخیر ہونے لگی تو افسردہ ہوا شہزادہ، عقب خیمہ گئے، نیام سے تلوار کو نکالی، زمین پر خطوط کھینچتے ہوئے سوچنے لگے کہ کیا تدبیر کی جائے کہ مجھے میدان کا اذن ملے۔ اسی اثنا میں ماضی کی یادیں امڑ کر آئیں۔ وہ زمانہ یاد آیا کہ امام حسن جس وقت کلیجے کے ٹکڑے اگل رہے تھے زہر کے سبب سے، اور اسی دوران وصیت کے طور پر قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ اے میرے لال، جب کبھی شدید مصیبت کا وقت ہو اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ چچا نرغ عادہ میں گھرے ہیں اور میں ان کی مدد کو نہیں جا سکتا۔ یہی سوچ کر ایک مرتبہ بازو بند کو کھولا تو دیکھا کہ تحریر امام حسن ہے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے بھائی حسین، کربلا کے میدان میں میں موجود نہ رہوں گا، میری جانب سے قاسم کو اذن جہاد دینا۔ جیسے ہی تحریر پڑھی ہمک کر اٹھے، تیزی سے خدمت امام میں پہنچے، خط حوالے کر کے کہا کہ اے چچا، اب تو آپ مجھے میدان کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کی نگاہ اس تحریر پر پڑی، بھائی کی غربت کا زمانہ یاد آیا، وہ وقت یاد آیا کہ کس طرح سے حسن جگر کے ٹکڑے ادل رہے تھے۔ اسی یاد میں، اس یاد کے سبب سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور بہت دیر تک گریہ کیا کہ روایات میں یہ الفاظ آ گئے کہ فبکان شدیدہ، شدت سے گریہ ہوا، گریے سے افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ اپنے لال قاسم کے بازو کو تھاما، شہزادی ثانیہ زہرا کی خدمت میں پہنچے، تحریر امام حسن بتائی اور کہا کہ بہن، شادی کا اہتمام کیا جائے، یہ حسن کی وصیت ہے۔ کربلا کے میدان میں شادی کا اہتمام ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے منفرد شادی کہ جس میں دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسی ہے، اور معصوم بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ بعزیزو صیغ عقد جاری ہوا، شادی تمام ہوئی۔ اسی کے ساتھ نوشاہ کربلا ایک مرتبہ تلوار ٹیک کر اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ میدان سے حل من مبارز کی صدائیں آنے لگیں، اور امام سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ماں کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی جناب ام فروان نے اپنے لال کو دیکھا اور شہزادے نے کہا کہ مادر گرامی، میدان میں جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو کربلا کی مائیں ہیں جو فقید المثال ہے، ایسی مثال آپ کو کہیں نہ ملے گی۔ ماں نے کہا کہ اے لال قاسم، میدان کو جا رہے ہو لیکن اتنا یاد رہے کہ زندہ واپس نہ آنا۔ سر جھکا کر کہا کہ مادر گرامی ایسے ہی ہوگا۔ بعزیزان گرامی اس طرح سے ودا ہوئے، امام سے اذن حاصل ہوا، میدان میں پہنچے، معرکے کا آغاز ہوا، اور یہ معرکہ یادگار ہے کہ جب شہزادے نے کہا کہ رجس پڑھتے ہوئے کہ جو کوئی مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں حسن ابن علی کا لال ہوں۔ جس نے میرے بابا کی تلوار کو چلتا ہوا نہیں دیکھا، وہ آج میرے سے ان کی تلوار کے جوہر دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ معرکے کا آغاز ہوا۔ بڑا تفصیلی معرکہ ہے کہ ارزق اور اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ اسی کے ساتھ ایک مرتبہ جب یہ منظر ثانی حیدر نے دیکھا، آگے بڑھے اور شہزادے کے بازوؤں کو چوما، پیشانی کو چوما، خدمت امام میں لائے، تو امام نے داد شجاعت دی، یہ کہتے ہوئے کہ اے لال، 3 دن کی بھوک و پیاس میں یہ معرکہ سر کیا، مجھے بابا کی تلوار یاد آئی۔ عزیزو، داد شجاعت جو امام سے ملی، دوبارہ پلٹ کر جب میدان میں آئے، پھر لشکر یزید سے خطاب کر کے کہا کہ آؤ میرے مقابلے پر۔ سارا لشکر پسپا ہو چکا تھا، اس لیے کہ ارزق کا انجام دیکھ چکے تھے، اب کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو اب شہزادہ خود فوجوں پر ٹوٹ پڑا، تلوار چلاتے ہوئے لشکر میں دھنستے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس کی خیموں کے تنابوں کو منقطع کیا، پسر سعد وہاں سے راہ فرار اختیار کر گیا۔ سپاہیوں کی جھرمٹ میں خود کو چھپا کے کہنے لگا کہ شرم کا مقام ہے، اتنا کثیر فوج ہے،
اور ایک 13 برس کے بچے کو قابو میں نہ کر سکے، حکم دیا کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اسلحوں کی ایک بوچھار تھی، ایک جسد قاسم نشانہ بنا ہوا تھا، اسی اثنا میں برچھی لگی جو شیش کے ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے عزم سے کہ کمر پر لگا تبر، تارخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ اس استغاثے کا اثر یہ ہوا کہ حسین تیزی سے قاسم کی سمت بڑھنے لگے، عباس و علی اکبر بھی ہمراہ تھے۔ شہزادے نے جو قلب لشکر پر حملہ کیا، درمیان میں فوجیں حائل تھی، حسین راستہ چاہتے تھے، راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی اثنا میں جو تاخیر ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشقیاء نے اس موقع کا استفادہ یوں حاصل کیا کہ علی کی دشمنی، حسن کی دشمنی قاسم سے نکال لی جائے۔ زخمی شہزادہ ہاتھوں کو ٹکائے ہوئے چچا کا انتظار کر رہا تھا، یا تو انتظار تھا یا فوجوں کے دل پرے کے پرے زخمی جسد قاسم پر سے گزر گئے۔ ایک آواز حسین کے کانوں تک آئی، یا اماں الاجل، اے چچا جلدی آئیے۔ فاطمہ کا لال جو پہنچا، عجیب قیامت کا منظر تھا کہ اعضائے جسم قاسم میدان کربلا میں منتشر پڑے تھے۔ سر کو پیٹ کر کہا، اے میرے لال، اس قیامت کے منظر کو دیکھنے کے لیے چچا جیتا رہا۔ وہیں فاطمہ کی آواز، بار الہ، یہ میرے حسن کا جگر کا ٹکڑا جو میدان کربلا میں بکھرا پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ماتم حسین۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین 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 حسین۔ برات دولہا کی آ رہی ہے، برات دولہا کی آ رہی ہے، حسین ابن حسن کا لاشا عجیب صورت سے جا کے لائے، بنا کے بھیجا تھا یہاں سے دولہا، وہاں سے لاشا اٹھا کے لائے، برات دولہا کی آ رہی ہے۔ ادھر لگی تھی جو ماں بہو میں، ادھر لگی تھی جو ماں بہو میں، اٹھی خوشی سے اس آرزو میں، ادھر لگی تھی جو ماں بہو میں، اٹھی خوشی سے اس
سب انہیں بھی شاید پھرا کے لائے برات دولہا کی آ رہی ہے، مگر کہوں لاش لائے کیوں کر، مگر کہوں لاش لائے کیوں کر، اٹھا تنے پاش پاش کیوں کر، مگر کہوں لاش لائے کیوں کر، اٹھا تنے پاش پاش کیوں کر، بہت ہی داماد سے محبت ابا میں اپنی اٹھا کے لائے، برات دولہا کی آ رہی ہے، لٹا کے مسند پلاش خونے، لٹا کے مسند پلاش خونے، لپٹ کے رونے لگے شہیدی، لٹا کے مسند پلاش خونے، لپٹ کے رونے لگے شہیدی، ہزار دیقات سے باہر اکبر پدر کو سمجھا بجھا کے لائے، برات دولہا کی آ رہی ہے، بنی کو میت کے پاس لا کر، بنی کو میت کے پاس لا کر، بٹھایا گھونگھٹ ذرا ہٹا کر، بنی کو میت کے پاس لا کر، بٹھایا گھونگھٹ ذرا ہٹا کر، بڑھا دیا جو سہاگ کا تھا سفید جوڑا پنہا کے لائے، برات دولہا کی آ رہی ہے، غیور اب ہے دلہن کا آنا، غیور اب ہے دلہن کا آنا، غضب ہے حجلے سے جا کے لانا، غیور اب
بڑے جو گھر کے تھے جا کے لائے برات دولہا کیا رہی ہے بارات دولہا کیا رہی ہے حسین 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 یا علی عباس عباس حسین حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان شریک القرآن من فلرد الزمان امام الانس والجان علمان 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 عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ